پاکستان اس وقت تیزی سے بدلتی سیاسی صورتحال سے دوچار ہے، جس کے سبب ملک میں عدم استحکام کے بڑھنے کا خدشہ ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بہت خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس سیاسی صورتحال کے کم از کم 5 پہلو ایسے ہیں جو ایک ایسے وقت میں مستقبل کے حوالے سے غیر یقینی پیدا کر رہے ہیں جب ملک کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان تمام پہلوؤں کے مابین تعلق نے صورتحال کو مزید مخدوش بنا دیا ہے۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ حکومت اور حزب اختلاف میں جاری کشیدگی اور لفظی جنگ کے ختم ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ ایک دوسرے پر لگائے جانے والے الزامات سیاسی ماحول کو مزید آلودہ کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنسوں میں اپنے سیاسی مخالفین پر گھناؤنے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور پارلیمانی کارروائی کے دوران ایک دوسرے کو غدار کہنے اور جارحانہ حرکات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ حکومتی طرز عمل نے حزب اختلاف کے اتحاد کو مزید مستحکم کر دیا ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM میں شامل 11 جماعتیں وسیع عوامی نمائندگی کے ساتھ حکومت کے خلاف صف آرا ہیں، یعنی اب صورتحال عمران خان بمقابلہ دیگر تمام کی ہوگی۔ PTI حکومت کا سیاسی چیلنج اس لیے کمزور ہو رہا ہے کیونکہ حزب اختلاف سے تنازع میں اس کے اتحادی خاموش ہیں اور وہ خاطر خواہ حمایت نہیں کر رہے۔ تیسرا پہلو، حالات کا تیسرا اور نسبتاً دوسرے پہلو سے قریب ترین پہلو یہ ہے کہ ملکی سیاست 2 انتہاؤں میں تقسیم ہو گئی ہے اور اس میں سے اعتدال کا عنصر ختم ہو گیا ہے۔ سیاسی مخالفین کے درمیان اعتماد کا فقدان اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ قومی ضرورت اور مشترکہ مفاد کا حامل معاملات پر آپس میں بہت کم ہی تعاون کیا جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اس تمام معاملے سے دور رہنے کی خواہش کے باوجود اسے اس سیاسی کھیل میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ حزب اختلاف کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے۔ دوسری طرف حکومت بھی خود کو فوج کی حمایت حاصل ہونے کی دعوے کر کے غیر ارادی طور پر حزب اختلاف کا ہی کام کر رہی ہے۔ حکومت کے اس عمل سے اسٹیبلشمنٹ سیاسی رساکشی اور میڈیا میں ہونے والی مباحث کا مرکز بن گئی ہے۔ پانچواں پہلو، موجودہ سیاسی صورتحال کا پانچواں اور سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور سیاسی درجہ حرارت کی وجہ سے ملک کو درپیش معاشی چیلنجز سے توجہ ہٹ رہی ہے۔ سیاسی عدم استحکام معاشی ترقی کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب ملک پہلے ہی کورونا کی وجہ سے معاشی دباؤ کا شکار ہے، جب مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں حکومت کی توجہ عوام کو درپیش مسائل کے حل کے بجائے سیاسی رساکشی پر ہو تو حکومت پر سے عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ مذکورہ پہلوؤں نے پہلے ہی حالات کو سب کے لیے ناقابل برداشت بنا دیا ہے۔ آخر ایک ایسی حکومت کس طرح حزب اختلاف سے کسی قسم کی مفاہمت کو خارج از امکان قرار دے سکتی ہے، جس کے پاس نہ ہی پارلیمان میں واضح اکثریت ہو اور نہ ہی اس کے پاس ایک اہم صوبے کا کنٹرول ہو؟ آخر حزب اختلاف اپنی تحریک کو کتنا عرصہ جاری رکھ سکتی ہے؟ کتنے عرصے تک حکومت اور اپوزیشن عوامی حمایت کھوئے بغیر عوامی مسائل کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اور آخر کب تک اسٹیبلشمنٹ خود کو اس سیاسی کھیل سے دور رکھنے کا بہانہ کر سکتی ہے جس میں اسے بار بار گھسیٹا جا رہا ہے؟ ان سوالات سے 3 ممکنہ منظرنامے تشکیل پا رہے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ حالات میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، سیاسی کشیدگی، تصادم، پارلیمان کی کارروائی میں رکاوٹوں اور الفاظ کی جنگ ایسی ہی جاری رہے۔ ایسے میں اگر PDM نے واقعی اسمبلیوں میں مستعفی ہونے کی دھمکی پر عمل کر لیا تو ملک سیاسی بحران اور عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ اس منظر نامے میں دیکھا جائے تو سیاسی جماعتوں کی توجہ معاشی اور سیکیورٹی صورتحال سے ہٹ جائے گی۔ یہ دونوں معاملات ہی اپنے حل کے لیے قومی اتحاد کے مقاضی اور ملک میں بڑھتی ہوئی سیاسی دوریاں اس راہ میں حامل سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔
اس منظر کے آخر میں ملک ایک بحران سے نکل کر دوسرے بحران کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس دوران ملک کو درپیش مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ دوسرے منظرنامے میں حکومت اپوزیشن پر قابو پانے کے لیے پابندیوں کا سہارا لیتی نظر آتی ہے، اور اس ضمن میں میڈیا پر بھی مزید غیر اعلانیہ پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تنازعات میں گھرے ہوئے احتساب کے عمل میں تیزی آ سکتی ہے، لیکن اس قسم کے جابرانہ اقدامات کا ہونا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ ایک جمہوری حکومت کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ویسے بھی اگر ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی پابندیوں سے ملک مزید سیاسی انتشار کا شکار ہوا ہے۔ تیسرا منظرنامہ یہ تشکیل پاتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں سیاسی نظام کو لاحق خطرات کے پیش نظر اپنے مابین جاری کشیدگی کو کم کریں اور مذاکرات کی میز پر اپنے اختلافات کو حل کریں۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا کردار ادا کرے۔ سیاستدانوں کے مابین جاری جبکلش کو دیکھتے ہوئے شاید یہ سمجھنا خوشگمانی ہی ہوگی کہ وہ کسی قومی معاہدے پر تیار ہوں گے۔ بہرحال مستقبل کے لیے اصول اور ضابطوں کا تعین ہو سکتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ساتھ ہی ملک کو درپیش دفاعی اور معاشی چیلنجز کے حل کے لیے بھی اتفاق رائے ہونا چاہیے، اور اسے تمام اداروں کی حمایت بھی حاصل ہونی چاہیے۔ پہلے اور دوسرے منظرنامے میں ملکی سالمیت اور اتحاد کو درپیش خطرات کی وجہ سے حکومت اور حزب اختلاف کے رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ بامقصد مذاکرات پر سنجیدگی سے غور کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ قدم حکومت کی طرف سے اٹھائے جانے چاہیے، کیونکہ حزب اختلاف کے اکثر رہنما پہلے ہی مثبت رویے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان مذاکرات میں ایک باعمل سیاسی نظام اور مستقبل کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے ایک مؤثر قومی لائحہ عمل بھی ترتیب دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کم از کم امید ہے جو پاکستان کی عوام اپنے سیاستدانوں سے رکھتے ہیں۔